بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رسپیکٹڈ آئیڈینس۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ انٹیز کا ایک قاری کا ایک سابق پیپر ہے تو اس کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات بتاتا چلوں کہ اینڈ میں یہ جو ہے اس کے لیے ایلیجیبلٹی جو ہے، یعنی کون لوگ ایلیجیبل ہیں، یعنی ایل ہیں اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے، تو وہ بھی میں آپ کا جو گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق وہ نوٹیفیکیشن بھی آپ کو دکھا دوں گا، تو اینڈ تک آپ ان ٹچ رہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ چوز دا لیٹر ورڈ اور phrase that is most nearly opposite in meaning the word in the capital letter۔ تو یہ درجے جو ورڈز ہیں ان کے ہم نے کیا لکھنے، اپوزٹ لکھنے یا انٹونم وغیرہ یہ لکھنے۔ تو نمبر 1 ہے ماڈرن۔ ماڈرن کہتے ہیں جدید کو، تو اس کا جو ہے انٹونم جو ہے وہ اینشینٹ، یہ ڈی والا آپشن کریکٹ ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا پروٹیکٹس۔ پروٹیکٹ مطلب حفاظت کرنا، اور اس کا جو اپوزٹ ہے میننگ میں تو وہ سی والا آپشن ہے ڈسٹرائے۔ اور اس کے علاوہ نمبر 3 جو ہے گلوری۔ گلوری کہتے ہیں عظمت وغیرہ کو، تو یہ جو ہے اس کا جو انٹونم ہے تو وہ ہے اے ڈس آنر۔ اور نمبر 4 ہے سکسیز۔ سکسیز کہتے ہیں کامیابی کو، تو اس کا اپوزٹ ورڈ جو ہے وہ بیومر ہے۔ اور اس کے علاوہ نیچے دوسرا سیکشن ہے اس کا کہ کمپلیٹ دا سینٹینسز بائی چوزنگ دا موسٹ اپروپریٹ آپشن فرام دا گیون لیٹر چوائس اے ٹو ڈی بلو ایچ۔ تو کہتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ میں سے جو موسٹ اپروپریٹ ہے یا مناسب ہے، تو اس سے خالی جگہ کو کیا کرنا ہے، ہم نے فل آؤٹ کرنا ہے۔ تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے پاکستان کمز انٹو این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آن۔ پاکستان آزاد ریاست کے طور پر کب سامنے آیا، تو یہ ہے 14 اگست 1947 کو۔ تو آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ نیکسٹ آ گیا وی ور ویری۔ تو یہ گرامیٹیکلی ہے اس کا جو آپشن جو ہم نے چوز کرنا ہے، تو اس کا یہ لاسٹ والا ہے ڈی والا ٹائرڈ۔ وی ور ویری ٹائرڈ، ہم بہت تھکے ہوئے تھے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا آئی نو۔ اچھا جی، تھنک دیٹ گولڈ از دا گریٹسٹ تھنگ ان دا ورلڈ۔ میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ سونا جو ہے وہ دنیا میں سب سے عظیم چیز ہے۔ تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، یعنی آئی نو لانگر تھنک۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا ویسٹرن کنٹریز آر ایڈوانسڈ دے ہیز ریئلائز دا امپورٹینس آف ایجوکیشن۔ کہتے ہیں کہ ویسٹرن جو مغربی ممالک ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہیں۔ تو اب یہ خالی جگہ میں جو ہم نے ورڈ پٹ کرنا ہے وہ ہے بیکاز۔ وہ ایڈوانس کیوں ہیں؟ بیکاز دے ہیز، کیوں انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ایجوکیشن کی امپورٹنس کو انہوں نے ریئلائز کیا ہے۔ اور نیکسٹ ہے پولیس اوپن فائر دا ڈیمونسٹریٹر۔ تو اب اس کا رائٹ آپشن کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، پولیس اوپن فائر ایٹ دا ڈیمونسٹریشنز۔ ہاں، تو پولیس نے جو ہے وہ مظاہروں پر کیا کر دی، فائر کو کیا کر دی، اوپن کر دی۔ اچھا، اب نیکسٹ کیا ہے کہ یہ والی جو یہ والا پیراگراف جو ہے اس کے متعلق نیچے کچھ کوشچن آئیں گے، تو پیراگراف میں پڑھتا ہوں، ٹرانسلیشن میں نہیں کروں گا کیونکہ اتنا یہ پھر بڑا لینتھی بن جائے گا، ویڈیو بہت لمبی بن جائے گی۔ تو although not the longest river in America, the Rio Grande is one of the most important, but unlike other signification rivers, it is not used for shipping. In fact, ocean-going ships cannot navigate the waters. Know what makes the Rio Grande so important is its location. Since 1846, it has been official border of Texas and Mexico.
تو یہ ایک پیراگراف ہے، اسی سے انہوں نے نیچے کوشچن نکالے ہوئے ہیں، تو یہ آپ نے اسی پیراگراف کے مطابق حل کرنے ہیں۔ تو پہلا کوشچن ہے کہ لانگیسٹ از این، تو یہاں جو لفظ لانگیسٹ یوز ہوا ہے تو یہ گرامیٹیکلی یا پارٹس آف اسپیچ میں کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، یعنی ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے۔ نیکسٹ آگے آپ کا ریو گرینڈ از ایٹ دا بارڈر آف، ریو گرینڈ جو ہے یہ دریا کا نام ہے، تو یہ کس کے بارڈر پہ واقع ہے، کن شہروں کے بارڈر پہ؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، یعنی ٹیکساس اور میکسیکو جو مینشن ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا ان وچ از ریو گرینڈ، ان وچ کنٹری از ریو گرینڈ، تو ریو گرینڈ کس ملک میں واقع ہے؟ تو یہ ہے آپ کا امریکہ میں، ڈی آپشن اس کا رائٹ ہے۔ تو اس طرح کے کوشچن کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ اس طرح کے کوشچن ڈال دیتے ہیں کہ بعض اوقات آپ لوگ جو ہے وہ اس میں ٹائم زیادہ آپ نے ویسٹ نہیں کرنا، شارٹلی اس میں آپ کی ایک سپیڈ بھی میئر کرتے ہیں کہ آپ کتنا جلدی جو ہے وہ پیپر حل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا چوز اے لیٹر ورڈ اور فریز دیٹ از موسٹ نیئرلی سملر ان میننگ ٹو دا ورڈ ان کیپیٹل لیٹر، تو یہاں ہم نے جو سملر میننگ والے یعنی سینونم یا جس کو اردو میں مترادف کہتے ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، چوز کرنا ہے۔ تو نمبر 1 اس کا ہے نیپوٹزم، تو نیپوٹزم کا جو ہے وہ سیم لیٹر کون سا ہے، آگے سیم ورڈ جو ہے وہ فیورٹزم ہے، وہ یہ اقربا پروری کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا گریو، اور گریو کا جو ہے نا سینونم ورڈ کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، یعنی سیریس، سیریس ہونے کو کیا کہتے ہیں، گریو کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا ایمبلائز، تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے وہ ہے آپ کا ڈی، ڈیکوریٹ، یعنی سجانے کو ایمبلائز کہتے ہیں، تو یہ آپ کا حصہ کمپلیٹ ہوا۔ اب پاکستان اسٹڈی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دا اولڈسٹ انہیبیٹینٹس آف دا بلوچستان از، بلوچستان کے سب سے پرانے جو رہائشی لوگ ہیں وہ کون کہلاتے ہیں؟ وہ ہے براہویز، اے آپشن ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آگے پاکستان جوائنڈ آر سی ڈی ان 1946 along with، پاکستان نے جو ہے آر سی ڈی کو 1964 میں جوائن کیا، کس کے ساتھ مل کے جوائن کیا؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے آپ کا ڈی، ٹرکی اینڈ ایران کے ساتھ۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا دا مین ایم آف کیبنٹ مشن آف 1946 واز ٹو ایوالو اے پلان فار، اور 1946 کا جو کیبنٹ مشن جو آیا تھا برطانیہ سے، تو اس کا پلان کیا تھا؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، دا ٹرانسفر آف پاور ٹو دا انڈینس، کے انہوں نے پلان ایک ترتیب دینا تھا کہ کیسے ہم جو ہے وہ پاور ہندوستانی مقامی لوگوں کو ٹرانسفر کریں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا دا ہندو اردو کنٹروورسی اسٹارٹڈ ان، تو اردو ہندی تنازع جو ہے وہ کب سے اسٹارٹ ہوا؟ تو 1867 سے یہ اسٹارٹ ہوا۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا خواجہ ناظم الدین کنسٹیٹیوٹ دا بیسک پرنسپل کمیٹی ان 1949 ٹو، تو خواجہ ناظم الدین نے جو ہے وہ بنیادی جو اصولوں کے لیے کمیٹی بنائی 1949 میں، تو یہ کس کے لیے بنائی تھی؟ کہ ٹو ایکسپائٹ دا ورک آف کنسٹیٹیوشن میکنگ، کہ یہ کیا کریں کہ قانون سازی میں ان کے ساتھ ہیلپ کریں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا دا بیسک آف آئیڈیالوجی آف پاکستان از، تو نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے اسلام۔ اور اراؤنڈ 80% آف دا انڈسٹریل لیبر فورس از امپلائڈ ان، 80% جو ہے وہ صنعتی جو لیبر فورس ہے تو وہ ملازمت کرتی ہے کس میں؟ کاٹیج میں، رائٹ آپشن جو اس کا کاٹیج ہے، اینڈ سمال اسکیل انڈسٹریز، کاٹیج اور سمال اسکیل انڈسٹریز میں کام کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ کاٹیج کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کا جو جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو کاٹیجر یا کاٹیج جھونپڑی وغیرہ کہتے ہیں، یعنی اکثر لوگ جو وہ غریب طبقے سے ہیں انڈسٹری میں جو کام کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کپاس کی صنعت کے ساتھ زیادہ لوگ کیا ہیں، منسلک ہیں، کاٹن سے یہ کاٹیج انہوں نے بنایا ہو۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا قائد اعظم جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ ان، قائد اعظم نے جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کب جوائن کی؟ تو یہ 1913 میں، 1913 میں۔ اور اکتوبر 1958 جنرل محمد ایوب خان ڈیپوزڈ،
اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان نے کس بندے کو جو ہے وہ برطرف کر دیا؟ تو وہ اس کو اسکندر مرزا کو برطرف کر دیا۔ اسکندر مرزا اس سے پہلے صدر تھے، ان کو برطرف کر کے خود صدر بنے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا لیاقت علی خان جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ ان۔ لیاقت علی خان نے آل انڈیا مسلم لیگ کو کب جوائن کیا؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے آپ کا اے، یعنی 1923 کو۔ اور دا ٹوٹل لینتھ آف دا انڈس ریور از اراؤنڈ، تو دریا سندھ کی ٹوٹل لمبائی جو ہے وہ تقریباً 2900 کلومیٹرز ہے۔ ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا دا لاسٹ مغل امپیریئر ان انڈیا واز، ہندوستان میں آخری مغل حکمران کون تھے؟ تو رائٹ آپشن اس کا بہادر شاہ ظفر۔ اور سینٹرل ایشین ریپبلکس بیکم ممبر آف ECOS، تو وسطی ایشیائی جو ریاستیں تھیں تو یہ کب جو ہے وہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا حصہ بنی؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے آپ کا بی، 1992 میں۔ اور آبجیکٹیوز ریزولوشن واز اڈاپٹڈ بائی دا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی آف پاکستان ان، قرارداد مقاصد کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے کب اڈاپٹ کیا؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، 1949 کو۔ اور نیکسٹ آ گیا A.O. Hume فاؤنڈیڈ اے پولیٹیکل پارٹی ان انڈیا ول دا سیم آف، کہ سیم نہیں بلکہ نیم ہے، نیم آف، کہ A.O. Hume نے جو ہے وہ انڈیا میں ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی، تو اس کا نام کیا تھا؟ آل انڈیا نیشنل کانگریس۔ بی آپشن اس کا رائٹ ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ کرنٹ افیئر کو ڈسکس کریں گے۔ تو کرنٹ افیئر کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 2020 کا پیپر ہے، تو اسی کے مطابق یہ مرتب کیا گیا ہے۔ آپ جب بھی پیپر دے رہے ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ اسی وقت کے جو منسٹر وغیرہ ہیں پاکستان کے، یا آزاد کشمیر سے دے رہے ہیں تو آزاد کشمیر وغیرہ کے، یا GB وغیرہ، اپنے جو پاکستان کے جو ایڈمنسٹریٹو یعنی پوسٹوں پہ لوگ ہیں ان کے بھی آپ کو نام آنے چاہیے، تو وہ آپ گوگل کر کے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو کرنٹ افیئر ہے یہ میں نے اپنے اس میں ڈالے ہوئے ہیں چینل میں، میں ہر مہینے اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تازہ ترین جو ہے کرنٹ افیئر آپ کو میرے چینل سے بھی ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان اسٹڈی کے لیے بھی بہت کارآمد ویڈیوز میں نے بنائی ہے، ہر اس کے لیے سبجیکٹ کے لیے الگ الگ پلے لسٹ ہے، اردو کے لیے، اسلامک اسٹڈی، جنرل نالج، پیڈاگوجی، پاکستان افیئر، ان سب کے لیے، تو آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا انڈر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور CPEC، پاکستان گوادر ول بی کنیکٹڈ ود چائناز، کہ CPEC کے ذریعے پاکستان کا شیئر جو ہے وہ گوادر کو کس چائنا کے شیئر سے کنیکٹ کیا جائے گا؟ تو کاشغر کے ساتھ۔ نیکسٹ آ گیا آپ کو پاکستان اینڈ چائنا سائن ڈیولپمنٹ ایگریمنٹ آف فرسٹ اسپیشل اکنامک زون، کہ پاکستان اور چائنا نے ایک ڈیولپمنٹ ایگریمنٹ پہ سائن کیا اسپیشل اکنامک زون بنانے کا، تو وہ یعنی 9 میں سے جو پہلا جو بنے گا سپتمبر 2020 میں، تو یہ کہاں بنے گا؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے رشکئی اکنامک زون تھا یہ اس زمانے میں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا کاسا 10 از دا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ امانگ پاکستان، افغانستان، کرغستان اینڈ، تو یہ کاسا جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تھا تو یہ کن ملکوں کے درمیان تھا؟ تو پاکستان، افغانستان، کرغستان اور ایک ہے تاجکستان، ان میں سے جو آپشن اس کا ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا سٹار فٹ بال پلیئر ڈیگو میرینڈونا ہو ڈائڈ ان 25 نومبر 2020 بلانگ ٹو، تو یہ فٹ بالر تھے، ان کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو یہ تھا ارجنٹینا سے، جو 2020 میں فوت ہوئے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا ایز آف دا 1 December 2020 از پاکستان فیڈرل منسٹر فار کمیونیکیشن اینڈ پوسٹل سروس۔ اب دیکھو کہ 2020 میں جو ہے وہ کمیونیکیشن اور پوسٹل سروس کا جو ہے وہ منسٹر کون تھا؟ تو یہ اس وقت تھے مراد سعید۔ تو اب جب بھی آپ پیپر دے رہے ہو تو اس وقت آپ چیک کریں جو سے بھی منسٹر ہوئے ان کے آپ نام یاد کریں، تو پھر انہیں کو آپ نے مینشن کرنا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا حصہ تجوید کا جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ 36 ہے علم تجوید کا آغاز
تو علم تجوید کا آغاز یعنی عہد نزول قرآن میں ہوا، یعنی جب سے قرآن نازل ہوتا رہا ساتھ میں تجوید کا یہ علم بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا 37، رخاوت سے مراد ہے۔ رخاوت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے، نرمی کو رخاوت کہتے ہیں۔ اور 38، صفات عارضہ وہ حروف ہیں جو بعض حالتوں میں پائی جاتی ہیں، اس کا رائٹ آپشن اے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 39 جو ہے ہمس سے مراد ہے۔ تو ہمس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، پست آواز۔ اور 40 ہے قرآن کی تلاوت کے لیے عربی لہجہ۔ تو قرآن کی تلاوت کے لیے عربی لہجہ جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا 41، تجوید کے لفظی معنی ہیں خوبصورت، آپشن ڈی اس کا رائٹ ہے۔ امالہ کا لفظی مطلب ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، جھکانا۔ اور لحن سے مراد ہے 43، تو لحن سے مراد کیا ہے؟ تجوید کی یہ ضد ہے لحن۔ اور نیکسٹ آ گیا تجوید کا اسلوب ہے، تو تجوید کا اسلوب جو ہے وہ سوری یہ کوشچن میں نے غلط ریڈ کیا۔ زواحق سے مراد 44 کا ہے جو زواحق سے مراد۔ زواحق سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ہیں داڑیں، داڑوں کو زواحق کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا صفت غنہ کہتے ہیں، تو اس کا رائٹ آپشن ہے ناک کی گنگناہٹ کو۔ اور 46 ہے آپ کا حدر سے مراد ہے، تو رائٹ آپشن ہے بی، تیزی اور روانی سے پڑھنا۔ اور 47 ہے مخرج سے مراد ہے، مخرج سے مراد حرف کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اور اسمات سے مراد رائٹ آپشن ہے بی، یعنی مضبوطی کو اسمات کہتے ہیں۔ اور 49 مد کی قسمیں ہیں، تو رائٹ آپشن ہے دو، تشدید والی راہ کو مشدد کہتے ہیں، ڈی والا آپشن اس کا رائٹ ہے۔ اور کالو آمنا میں جو ہے رائٹ آپشن اس کا ڈی ہے، مد منفصل ہے۔ کالو آمنا میں مد منفصل ہے۔ جو مد متصل ہوتا ہے وہ ایک ہی لفظ میں ہوتا ہے، منفصل جو وہ الگ دو الفاظ میں ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا کتب جدین مجموعہ ہے، کون سے حروف کا؟ تو یہ حروف ہے کلکلا، ڈی آپشن اس کا ٹھیک ہے۔ اور 53 ہے ارکم معانا، یا بنی ارکم معانا، اس طرح شاید، میں حافظ نہیں ہوں لیکن، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ادغام مثلین ہے، بی آپشن اس کا درست ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا حروف شفویہ 54، تو حروف شفویہ جو ہیں کتنے ہیں؟ تو رائٹ آپشن ہے سی، 4 ہیں۔ 55 فلہم اجر کی ادائیگی میں، تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے، اظہار شفوی ہے۔ اور مجراہا یا مجریہا میں امالہ ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے روایت حفص میں، یعنی ڈی والا آپشن ہے۔ اور یرملون مجموعہ ہے کون سے حروف کا؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈی، حروف ادغام کا۔ اور 58 ہے وما ہم بمؤمنین میں، رائٹ آپشن ہے سی، اخفاء شفوی ہے، اخفاء شفوی ہے۔ اور 59 اخفاء کے حروف کی تعداد، رائٹ آپشن ہے بی، 15 ہے۔ اور لحن جلی سے مراد ہے، رائٹ آپشن ہے بی، بڑی غلطی۔ اور نیکسٹ ہے 61 مخارج الحروف کی تعداد ہے، رائٹ آپشن ہے بی، 17۔ اور 62 القاریہ میں رائٹ آپشن ہے اس کا سی، وقف بالابدال ہے یا ابدال۔
اور نیکسٹ ہے 63 مد متصل میں توسط ہوتا ہے، آپشن سی اس کا رائٹ ہے۔ اور 64 ہے تواہن سے مراد، تو اس کا رائٹ آپشن اے ہے، یعنی زواہق سے متصل دائیں بائیں اور اوپر نیچے تین تین داڑیں ہیں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا ترتیل سے مراد، تو اس کا رائٹ آپشن ای ہے، ان میں سے کوئی بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ترتیل سے مراد جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہے انفتاح کے معنی، تو رائٹ آپشن ہے بی، جدا اور علیحدہ ہونا کو انفتاح کہتے ہیں۔ اور کوشچن نمبر ہے 67 اس ذہابہ میں رائٹ آپشن کون سا ہے اس کا، تو یہ کہتے ہیں بی جو ہے رائٹ آپشن ہے، ادغام مثلین ہے اس ذہابہ۔ اور حروف استعلاء میں سے ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے اے صاد۔ اور سفیر کا مطلب ہے، رائٹ آپشن ہے اے چڑیا کی آواز۔ اور نیکسٹ ہے آپ کا 70 نستعین میں آپشن اس کا ہے ڈی وقف بالاسکان ہے یا اسکان ہے، اسکان۔ اور عربی حروف تہجی کی تعداد ہے 29، ڈی آپشن اس کا رائٹ ہے۔ اور غنہ کے بغیر ادغام ہوتا ہے 72، اس کا رائٹ آپشن ہے بی، لام اور را میں غنہ کے بغیر ادغام ہوتا ہے۔ اور شین میں صفت کون سی ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، انتفشی۔ اور الحاق میں مد لازم کلمی مسکل ہے، اے آپشن اس کا رائٹ ہے۔ اور غنہ کا مخرج، اس کا رائٹ آپشن ہے سی، خیشوم میں۔ اور سیدھا راستہ علم البیان کی روح سے ہے، تو یہ ہے اس کا رائٹ آپشن بی، کنایا ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا مطلع کے لفظی معنی ہیں، تو ان جو آپشن بیان کیے ان میں سے جو ہے اے درست ہے، طلوع ہونا، حالانکہ یہ طلوع ہونے کی جگہ کو مطلع کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا 82 لفظ نامکمل میں نا قواعد کی روح سے ہے، تو رائٹ آپشن اس کا ہے بی، سابقہ ہے، نامکمل، با ادب، اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس میں جو پہلا حرف آتا ہے اس کو سابقہ کہتے ہیں۔ اور عقل مند، غیرت مند وغیرہ میں جو من آتا ہے یہ کیا ہے، لاحقہ، ان کو لاحقہ کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا 83 صاحب خاتمہ ترکیب کی روح سے ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، مرکب اضافی ہے۔ اور یہ کرسی گرامر کی روح سے کیا ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، اس میں اشارہ۔ اور اب کیا کرنا ہے کہ پیراگراف کو پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیں، اسی پیراگراف میں سے انہوں نے سوالات نیچے نکالے ہوئے ہیں، تو میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ اکثر لوگوں کو اس بات سے پرتعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا، بعض اس بات پر بھی حیران ہے کہ میں اب کبھی اپنے وطن کو نہیں جاتا۔ جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ بات مثال دیتا ہوں، اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہونے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس پر وہاں مقدمہ بن گیا تھا، اس کی وجہ سے روپوش ہے، کوئی کہتا ہے وہاں کہیں ملازم تھا، غبن کا الزام لگا، ہجرت کرتے ہیں ہی ہنسی، یہ کوئی کہتا ہے کہ والد اس کے کی بدعنوانی کی وجہ سے گھر میں نہیں گھسنے دیتے، غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اب اس پیراگراف سے انہوں نے کچھ کوشچن نیچے بنائے ہوئے ہیں، تو نمبر 1 ہے جتنی منہ اتنی باتیں، یہ ترکیب کے اعتبار سے کیا ہے، ضرب المثل۔ اور دوسرے ایک لوگوں کے لیے کون سی بات تعجب کا باعث ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی، یعنی وطن کی بات نہ کرنا۔ اور 87 ہے شبہات پیدا ہونے کا مطلب ہے، رائٹ آپشن ہے اے، شک پیدا ہونے کو شبہات پیدا ہونا کہتے ہیں۔ اچھا،
کوئی کہتا ہے اس پر وہاں بن گیا تھا، تو رائٹ آپشن ہے ڈی مقدمہ۔ اچھا 89، اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے گھر میں نہیں گھسنے دیتے، تو کون گھسنے نہیں دیتے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی والدین۔ اور گھر میں نہیں گھسنے دیتے، گھسنے دینے کا مطلب ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے داخل ہونا، بی۔ اچھا اساطیر الاولین کا معنی ہے، اساطیر الاولین کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں، آپشن اس کا سی ٹھیک ہے۔ اور اساطیر صیغہ ہے کس کا؟ تو یہ جمع کا صیغہ۔ اچھا ایک بات ابھی ویڈیو بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پیپر پیٹرن ہے یہ آپ کا اگر آزاد کشمیر سے کوئی دے رہے تو وہ بالکل آزاد کشمیر کے پیٹرن کی طرح نہیں ہے، اور آزاد کشمیر کا جو پیپر کا پیٹرن ہے وہ اس کو آپ جو ہے نا، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیتا ہوں، میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ لاسٹ جو پیپر ہوا ہے یہاں اے جے کے میں تو وہ کس ٹائپ کا تھا۔ تو یہ والا تو بہت ہی ایزی ہے، البتہ جو اے جے کے ڈپارٹمنٹ نے جو ترتیب رکھی ہوئی وہ کافی ٹف ہے، اس میں آپ کا اسلامیات بھی ہے، پیڈاگوجی کا تقریباً 45 مارکس کی پیڈاگوجی ہے، یعنی ٹیچنگ میتھڈز انگلش میں نا، تو وہ چیز انہوں نے شامل کیا۔ ہاں البتہ یہ جو آپ کا تجوید کے حوالے سے یہ ان کوشچن میں سے وہاں کوشچن آئیں گے، مطالعہ پاکستان جو آپ پاک اسٹڈی آپ نے پڑھا اس میں سے بھی آئے گا، کرنٹ افیئر میں سے بھی آئے گا، انگلش میں سے بھی کچھ دیں گے، تو لیکن پیڈاگوجی کا پورشن انہوں نے ڈسکس نہیں کیا، وہ بہت امپارٹنٹ ہے، اور اس کے لیے بھی میرے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں پیڈاگوجی کی، میں نے اردو انگلش دونوں میں ٹرانسلیٹ کر کے میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے دیکھ کے تیاری کر سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا اساطیر الرکب۔ الرکب کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے قافلہ، سی۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا نحب کا معنی ہے 94، تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی نظر۔ اور 95 تعلین کا مخاطب ہیں، تعلین امتعکم، یہ قرآن کی آیت ہے، تو اس سے کون مخاطب ہیں؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی نبی کی بیویاں۔ اور 96 تعلین کا معنی ہے، تعلین کا معنی ہے آؤ، سی آپشن اس کا درست ہے۔ اور اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو 97 اس کا رائٹ آپشن ہے سی 5 ارکان پر۔ اور اس کے علاوہ ہے 98 ارکان جمع ہے کس کی؟ رکن کی۔ اور نیکسٹ ہے راس الامر الاسلام وعمود الصلاح، یہ ایک حدیث ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو یہ سی یعنی حدیث ہے۔ اور نیکسٹ آپ کا کہ راس الامر الاسلام وعمود الصلاح میں عمود سے کیا مراد ہے؟ تو رائٹ آپشن اس کا سی ہے، یعنی ستون مراد ہے۔ تو آپ کو میں کیا نام ہے جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اے جے کے کا کاری اور کاریہ کی پوسٹ کے لیے، تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ جو رولز ہیں، تو ان میں سے جو کاری اور کاریہ کے لیے جو شرط ہے وہ میں نے آپ کے سامنے وہ پیج کھولا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ایلیمنٹری ٹیچر کہلاتا ہے، یہ بھی کاری ہو یا کاریہ ہو تو ان کی پوسٹ جو ہے وہ بی پی ایس 11 کی ہوتی ہے۔ اور اب کرائٹیریا کیا ہے کہ نمبر 1 یہ کہ بی اے سیکنڈ ڈویژن ہو ود فاضل عربک۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس بی اے ہو، آپ نے مدرسہ نہیں پڑھا اور صرف بی اے اور ساتھ میں فاضل عربی ہے، تو آپ کے لیے درس نظامی کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ بھی آپ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ شہادت العالمیہ فرام دینی بورڈز اینی یونیورسٹی ریکگنائزڈ بائی ایچ ای سی، یا تو اپنے یونیورسٹی سے یا کسی بورڈ سے، وفاق المدارس، تنظیم المدارس، رابطۃ المدارس، کسی بھی مدرسے سے آپ نے شہادت العالمیہ کی ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تو وہ جو ہے نا بھی چل جائے گی، لیکن ایچ ای سی سے کیا ہونی چاہیے؟ ریکگنائز ہونی چاہیے۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پہلی شرط کیا ہے کہ یا تو آپ کے پاس درس نظامی کی ڈگری ہو یا آپ کے پاس بی اے اور فاضل عربی ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اور نیچے جو ود انہوں نے لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک اور ڈگری بھی چاہیے، وہ کیا ہے 2 years سند قرات فرام ریکگنائز دینی بورڈز رجسٹرڈ ود دا کنسرنڈ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ آتھورائزڈ ان ایشو سچ سند، کہ آپ کے پاس 2 سال کی سند قرات ہونی چاہیے، وہ آپ کسی
ایسے مدرسے سے جو کہ کسی بورڈ سے الحاق ہو، اس سے آپ نے لی ہو، وہ ڈگری جو ہے آپ کی چل جائے گی، یا کسی آپ نے گورنمنٹ کا کوئی ادارہ کروا رہا ہے تو وہاں سے آپ نے لی ہے تو وہ والی سند بھی چل جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، شہادت العالمیہ کے ساتھ بھی سند قرات چاہیے، اور بی اے اور فاضل عربی والے کو بھی یہ ڈگری ساتھ میں چاہیے۔ تو ویڈیو کمپلیٹ ہوئی، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید آپ اسی اپنے پیپر کی تیاری کے حوالے سے میرے چینل پر سب قسم کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہاں جا کے ضرور وزٹ کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں، اور اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔